إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل قدر بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین حضرات، بے شمار قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے جو سارے کائنات کا خالق اور مالک اور وحدہ لا شریک ہے. وہی اول سے ہے اور آخر تک رہے گا. وہی آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے. وہی آسمان سے بارش برساتا ہے اور زمین سے طرح طرح کی چیزیں اگاتا ہے. پیغمبر اعظم نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل ہو، جنہوں نے اللہ رب العالمین کا آخری پیغام ہم تک پہنچایا. گزشتہ جمعہ میں ہم نے حج تمتع کے سلسلے میں، اور یہ بھی میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ حج کی 3 قسمیں ہیں، اور تیسری قسم میں نے آپ کے سامنے یہ بتائی تھی کہ حج تمتع، اسی پہ ہم بات کریں گے اور زیادہ فوکس رکھیں گے، اس لیے کہ آج کے دور میں زیادہ تر جو لوگ ہمارے اس ملک سے جاتے ہیں ان کا حج و حج تمتع ہوتا ہے، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ایسے وقت میں جاتے ہیں کہ جب حج کا دن قریب ہوتا ہے، حج کے ایام قریب ہوتے ہیں، تب بھی وہ حج تمتع کرتے ہیں. اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ ہم ایک چیز کو کہ جو جس کی زیادہ ضرورت ہے اور جو جس کے سمجھنے کی ضرورت ہے اسی کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے. اور میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ حج تمتع سے پہلے عمرہ کیا جاتا ہے، اور عمرے کے بارے میں مختصر میں آپ کو پھر یہ بتا دیتا ہوں کہ میقات سے احرام باندھتا ہے آدمی. اور یہاں آپ لوگوں کے لیے ایک اور چیز کی وضاحت، جیسے کہ میں نے پچھلے خطبے میں کی تھی، وہ یہاں بھی کر دیتا ہوں کہ بہت سارے لوگ جدہ سے جا کے احرام باندھتے ہیں. جدہ میقات نہیں ہے، اس لیے آپ لوگ جن کی کشمیر سے فلائٹ ہو ڈائریکٹ سیدھا جو ہے وہ مکہ ہو، تو ایسی صورت میں وہ وہاں سے احرام باندھ کے جائیں اور راستے میں جہاں اعلان کریں کہ یہاں میقات آ گئی ہے وہاں سے نیت کر لیں. اور اسی طریقے سے اگر دلی سے ہے تو دہلی سے یا دوسرے جس ہندوستان کے جس علاقے سے فلائٹیں جاتی ہیں وہاں سے آدمی احرام باندھ دے، اور پھر جب
اعلان ہو کہ یہاں میقات کے برابر ہم آ چکے ہیں جہاز میں، تو وہاں سے آدمی نیت کر کے آگے کا سفر شروع کرے. اور احرام باندھتا ہے آدمی عمرے میں. مختصر طور پہ احرام باندھنے کے بعد طواف کرتا ہے 7 چکر اس کے، اور اس کے بعد صفا مروہ کی سعی کے 7 چکر لگاتا ہے، اور اس کے بعد حلق کراتا ہے یا بالوں کو کٹواتا ہے، اور پھر احرام اتار دیتا ہے. یہ جو احرام اتارتا ہے، احرام اتارنے کے بعد یہ آدمی فائدہ حاصل کرتا ہے، اور تمتع کا مطلب ہے فائدہ حاصل کرنا. تو یہ آدمی احرام عمرہ کرنے کے بعد اب احرام اس نے اتار دیا ہے، تو یہ بیچ میں جو وقت اس کو ملتا ہے، یہ وقت گویا کہ اس سے فائدہ اس کو حاصل ہوا، کیونکہ ایک لمبے عرصے تک احرام کی حالت کے اندر رہنا اور اس کے واجبات اور فرائض کو پورا کرنا یہ ایک مشکل کام ہے. اسی طریقے سے جو حج قران کرنے والے ہوتے ہیں یا حج افراد کرنے والے ہوتے ہیں، وہ احرام نہیں کھولتے ہیں. وہ عمرہ کرنے کے بعد اسی احرام میں حج کا سفر شروع کرتے ہیں، حج کو شروع کرتے ہیں. لیکن تمتع والا وہ پہلے عمرہ کرنے کے بعد اپنا احرام اتار دیتا ہے، اور اس کے بعد جتنے دن وہاں پہ اس کو کوئی کسی کی جو ہے 30 دن پہلے فلائٹ ہو جاتی ہے، کسی کی جو ہے 40 دن پہلے، اور اس کے بعد وہاں پہ وہ باقی رہتا ہے. اور یہاں تک کہ جو حج کا اصلی سفر ہے وہ 8 ذی الحجہ سے شروع ہوتا ہے. 8 ذی الحجہ کو آدمی دوبارہ حج کے لیے احرام باندھتا ہے، جو متمتع ہے، حج تمتع کرنے والا ہے. یہاں ایک بات کی اور وضاحت کر دوں کہ بہت سارے لوگ اس شبے میں رہتے ہیں کہ ہم اس دن احرام کہاں سے باندھیں، کیا ہم میقات میں جائیں یا وہیں پہ جو اپنے گھر ہیں، ہوٹل ہیں، وہاں سے احرام باندھیں. اور دوسری بات ایک اور چیز کی وضاحت یہ بھی کر دوں کہ عمرے کے لیے چاہے اہل مکہ والے ہوں جو مکہ میں وہاں حدود حرم کے اندر رہتے ہیں، چاہے وہ ہوں، چاہے جو باہر سے حج کی نیت سے گئے ہیں وہاں پہ رہ رہے ہیں، چاہے وہاں پہ کام کرنے والے ہمارے یہاں ملکوں کے لوگ وہاں پہ مکہ کے حدود میں رہتے ہیں، اگر وہ عمرے کا ارادہ کریں گے کہ ان کو عمرہ کرنا ہے تو ان کو حل میں جانا پڑے گا. حل سے مطلب کہ احرام جو حرم کی حدود ہے اس سے باہر جانا پڑے. آج کل کے دور میں سب سے مناسب جو جگہ ہے وہ مسجد عائشہ ہے، اور مسجد عائشہ سے جا کے، کیونکہ وہ حدود حرم سے باہر ہے، عمرے کے لیے وہ احرام باندھیں گے. کوئی بھی اہل مکہ ہو یا مکہ کے میں جا کے کام کرنے والے ہوں یا حجاج کرام ہوں، عمرہ جو ہے وہاں پہ رہ رہے ہیں اور عمرے کا ارادہ کرتے ہیں، تو ان کو میقات سے حدود حرم سے باہر جانا پڑے گا، وہاں سے احرام دوبارہ پہن کے آئیں گے، پھر عمرہ کریں گے. لیکن حج کے لیے یہ نہیں ہے. چاہے اہل مکہ ہوں، چاہے یہاں سے باہر سے جانے والے ہوں، چاہے وہاں پہ کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ حج کے لیے احرام وہیں سے باندھیں گے جہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے، چاہے وہ حرم مسجد رسول مسجد حرام میں موجود ہیں، چاہے وہ جو ہے اپنے ہوٹلوں میں موجود ہیں، چاہے وہاں پہ، چاہے وہ مینا اور مکہ کے درمیان میں موجود ہے، یہاں تک کہ چاہے وہ مینا میں موجود ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں اب جو ہے رش زیادہ ہے، لوگ زیادہ ہیں، تو ایمبیسی والے کیا کرتے ہیں کہ وہ 7 تاریخ کو ہی ان کو مینا کے اندر بھیج دیتے ہیں. کوئی مشکل نہیں، جا سکتے 7 کو ہی، جو ہے حج کی ضروریات اور وہاں کے انتظامی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر 7 ہی کو وہاں خیموں میں منتقل کر دیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن وہاں ان کو 8 تاریخ کو وہاں سے احرام باندھنا ان کو ضروری نہیں ہے. بہت سارے لوگ مسئلے نہ جاننے کی وجہ سے جو ہے وہ واپس کہتے ہیں کہ آپ مکہ چلیں، پھر وہاں سے احرام باندھ کے آئیں، پھر مینا میں جائیں گے. نہیں، جہاں پہ وہ مقیم ہیں، چاہے وہ عزیزیہ میں ہے، چاہے مکہ اور مینا کے درمیان ہے، چاہے مینا میں ہے، وہاں سے احرام باندھیں. اور احرام باندھنے کے بعد جو ہے احرام کے سے پہلے جو شرطیں میں نے بتایا تھا کہ آدمی جو ہے غسل کرے، ناخن کاٹے، اپنے بغل کے بال صاف کرے، اور اسی طریقے سے شرمگاہ کے ارد گرد جو بال ہیں ان کو صاف کرے، اور احرام کی صاف اور ستھری 2 چادریں پہنے، اور افضل یہ ہے کہ وہ چادریں سفید ہونی چاہیے. اور نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، زبان سے آدمی لبیک حجۃ کہے. اور یہاں سے پھر جو ہے وہ مینا کے اندر جائے گا. یہ پہلا 8 تاریخ جو ہے 8 تاریخ کی بات ہے، 8 ذی الحجہ کی. مینا میں جانے کے بعد وہاں پہ آدمی کو 5 نمازیں وہاں پہ پڑھنی ہیں. ظہر کی نماز پڑھنی ہے، عصر کی نماز پڑھنی ہے، مغرب کی نماز پڑھنی ہے، اور عشاء کی نماز پڑھنی ہے، اور حتیٰ کہ 9 تاریخ کو فجر کی نماز بھی مینا کے اندر پڑھنی ہے. اور یہ ساری نمازیں اپنے وقت کے اندر پڑھنی ہے، جب اس کا وقت ہوگا اسی وقت پڑھنی ہے. اور پھر یہ قصر کے ساتھ پڑھنی ہے. بہت سارے لوگ وہاں پہ یہاں سے جاتے ہیں، اور کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ ہے، کچھ لوگوں کا یہ مسئلہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ پوری نمازیں ہمیں مینا کے اندر پڑھنی، جب یہ بات غلط ہے. کہتے ہیں یہ سفر نہیں ہے،
سفر کی بات نہیں ہے، بات ان کی درست ہے کہ مینا اور مکہ بالکل نزدیک ہے، یہ سفر نہیں، بلکہ حج کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت کی، چاہے اہل مکہ ہوں چاہے سے باہر سے آنے والے لوگ ہوں، سب کے لیے یہ ہے کہ ان کو قصر نماز پڑھنی ہے، یعنی جو 4 رکعت والی نماز ہے، ظہر کی نماز ہے، عصر کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، وہ 2 رکعت پڑھنی ہے۔ تو مینا میں جانے کے بعد آدمی کو 5 نمازیں پڑھنی ہے، اور جو 4 رکعت والی نماز ہے وہ 2 رکعت کر کے جو ہے پڑھنی ہے، اور اپنے وقت کے اوپر وہ ساری پڑھنی ہے۔ یہ 8 تاریخ کی بات، 8 تاریخ کو پھر حاجی وہیں مینا میں رہیں گے، رات بھی وہیں پہ گزاریں گے، اور رات گزارنے کے بعد وہاں دوسرے دن جو 9 ذی الحجہ داخل ہو گیا ہے، تو 9 ذی الحجہ کو فجر کی نماز بھی مینا کے اندر ہی ادا کریں گے۔ اور اگر آدمی اپنے وہاں پہ مسجد ہے، مسجد میں کوئی نماز پڑھ سکتا ہے، قریب ہے وہاں جا سکتا ہے، لیکن بہت مشکل ہے، وہاں بھیڑ اتنی ہوتی ہے کہ ہر آدمی مسجد میں جا کے نماز نہیں ادا کر سکتا۔ جو اپنے خیموں میں جہاں پہ لوگ موجود ہیں وہاں پہ اپنی اذان دیں، وہاں پہ کمرہ ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے، وضو کریں، جو نماز پڑھا سکتا ہے وہ نماز جو ہے وہیں اپنے خیموں کے اندر ہی نماز پڑھ لیں۔ اور وہاں بہت سارے لوگ بھول بھی جاتے ہیں، بھولنا کوئی مشکل نہیں ہے، بھول جاتے ہیں لوگ۔ ایک سب سے بڑی غلطی جو ہمارے حجاج کرام یہاں سے جانے کے بعد کرتے ہیں کہ ان کو جو کڑا دیا جاتا ہے، جو ان کے کلائی کے اوپر ایک خاص نمبر جو ان کا کور نمبر ہوتا ہے وہ دیا جاتا ہے، اس کو لوگ اتار دیتے ہیں یا اس کو پھینک دیتے ہیں، یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر آپ کا وہ موجود ہے، چاہے کوئی عورت ہے چاہے مرد ہے، کچھ بھی نہیں وہ آدمی جانتا، لیکن اس کے بعد یہ کڑا موجود ہے، کوئی بھی آدمی دیکھنے کے بعد حجاج ایمبیسی میں کہیں بھی فون کرنے کے بعد پتہ چل جائے کہ اس کی حاجی فلاں پہ ہے، اس کا خیمہ وہاں پہ ہے۔ تو سب سے بڑی غلطی یا تو وہ کارڈ آدمی کو دیا جاتا ہے ہوٹلوں کا یا خیموں کا، وہ ہونا چاہیے آدمی کے پاس، یا جو وہ کڑا ہے وہ آدمی اس کو برقرار رکھے، اس کو ضائع نہ کرے۔ اور پھر وہاں پہ عام علامت یہ بھی لگی ہوتی ہے کہ مینا میں کہ ہر ملک کا ایک جھنڈا جو ہے اوپر کر کے لگایا ہوا ہوتا ہے، آدمی دور سے چلنے والا آدمی بھی پہچان سکتا ہے کہ یہ میرے ملک کا جھنڈا ہے، اور یہاں پہ میرا خیمہ اور یہاں پہ میری رہنے کی جگہ یہاں پہ ہوگی۔ بے شمار انتظام ہوتا ہے وہاں حکومت کی طرف سے، ہر قسم کی سہولیات ہوتی ہیں، لیکن جو رستے وہاں پہ بنائے ہوتے ہیں حجاج کرام کو سب سے بڑی کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ان رستوں کے حساب سے چلنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جانے کا راستہ ہے وہ صرف جانے والوں کے لیے، آنے کا راستہ ہے وہ صرف آنے والوں کے لیے ہے۔ تو ہمیشہ جہاں بھی وہاں پہ بھیڑ ہوتی ہے، جبکہ اتنی سہولت ہو چکی ہے آج کے دور میں، لیکن پھر بھی جب آدمی وہاں پہ تکلیف کا سامنا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے ہوتا ہے کہ لوگ ان راستوں کا استعمال نہیں کرتے کہ جو راستے ان کے لیے بنائے گئے۔ وہاں کے قانون، وہاں کے نظام اور وہاں کے اصول اور ضوابط کا خیال وہاں پہ رکھنا چاہیے۔ جو لوگ وہاں پہ متعین ہیں اس چیز کے لیے آپ کو بتانے کے لیے، آپ ان کی ہدایات کے اوپر چلیں، جو آپ کو وہاں پہ بتایا جائے آپ اس کے حساب سے چلیں، یہ آپ اور ہم سب کے لیے وہاں پہ بہتری اسی کے اندر ہے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم مینا میں رات ہم نے گزار لی، اب 9 تاریخ جو ہے شروع ہو گئی ہے، 9 ذی الحجہ کو ہم نے فجر کی نماز پڑھنی ہے، اور فجر کی نماز کے بعد جب سورج طلوع ہو جائے اس کے بعد ہم نے عرفات کے لیے نکلنا ہے۔ عرفات جو ہے مینا سے تقریباً 8 کلومیٹر کا سفر ہے، یہ عرفات اور مینا کے درمیان۔ پیدل بھی جا سکتے ہیں لوگ، بے شمار لوگ جاتے ہیں، آج کل کے دور میں ٹرین بھی وہاں پہ موجود ہے، حجاج کرام کے لیے خاص سہولت ہوتی ہے، ساری چیزیں لکھی ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی وہ جا سکتے ہیں، گاڑیاں موجود ہوتی ہیں، اس کے اندر بھی وہ لوگ جو ہے جا سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے مینا میں بھی ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو لوگوں کے خیمے نہیں ہوتے ان کے لیے یہ ہدایت ہے کہ وہ مینا کی حدود کے اندر رہیں۔ جہاں بھی مکہ میں آپ عرفات میں جا رہے ہیں، آپ مزدلفہ میں جا رہے ہیں، آپ مینا میں جا رہے ہیں، وہاں حدود ہیں اس کی، وہاں بورڈ لگے ہوئے ہیں، ہر زبان کے اندر تقریباً لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر آدمی رہے اور اس سے باہر جو ہے نہ رہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں بہت سارے لوگ یہ غلطی کرتے ہیں کہ آدھی رات کو ہی نکل جاتے ہیں عرفات کے لیے، جبکہ حدیث میں سنت طریقہ یہ ہے کہ آدمی 9 تاریخ کو مینا میں فجر کی نماز پڑھے اور اس کے بعد جو ہے آگے کا سفر شروع کرے اور پھر جائے جو ہے وہ عرفات کے لیے۔ لیکن بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں آدھی رات کو وہاں سے نکل جاتے ہیں عرفات کے لیے۔ تو اب 9 ذی الحجہ کو ہم نے عرفات میں جانا ہے۔ عرفات میں جب ہم پہنچ گئے، عرفات کا میدان بہت وسیع اور عریض میدان ہے، آج کل کے دور میں وہاں سہولیات ہیں، درخت لگا دیتے ہیں، پانی کے فوارے وہاں حکومت جو ہے رکھتی ہے، جہاز اوپر گشت کا وہ عظیم منظر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو نہیں کیے ان سب کو لے جائے، ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین وہاں پہ لے جائے۔ اتنا حسین اور جمیل منظر ہوتا ہے عرفات کا کہ اوپر سے جہاز گشت کر رہے ہیں، نگرانی ہو رہی ہے، ہوائیں چل رہی ہیں، پنکھ اوپر سے جو ہے پانی گرایا جا رہا ہے، اور حکومت کی طرف سے بے شمار قسم کے وہاں کھانے کے انتظام، پینے کے انتظام، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ والا آدمی وہ بھوکا نہ رہے، میں بھوکا رہوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو
تو 9 تاریخ کو ایک بات اور میں آپ کے سامنے عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ یہ عرفہ کا دن ہے، اور عرفہ کے دن میں جو روزہ رکھنا ہے اس کا بہت بڑا ثواب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یکفر السنہ الماضیہ والباقی، ایک پچھلا سال اور ایک آنے والا سال اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں ایک دن کا روزہ رکھنے کی وجہ سے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ کہ جو عام لوگ ہیں، حاجی نہیں ہیں، حاجیوں کے لیے روزہ رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے کہ حاجی نشیط ہو، کھائے پیے اچھے طریقے سے وہاں پہ رہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے اس دن بھی روزہ رکھ لیتے ہیں، چلتے ہیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ ہر چیز کے لیے ثواب ایک الگ چیز ہے۔ جو غیر حاجی ہیں، جو اپنے گھروں میں، اپنے ملکوں میں، چاہے مکہ میں چاہے مدینہ میں، غیر حاجی جو ہے وہ روزہ رکھیں، اس کا بہت بڑا ثواب ہے۔ لیکن جو حجاج کرام ہیں وہ اس دن روزہ نہ رکھیں بلکہ وہ نشیط ہو کے عبادت کریں۔ اور یہاں بھی ایک بات کو اور مد نظر رکھنا ہے عرفات کے میدان میں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جو حد ہے عرفات کی وہ آپ نے پہچاننی ہے، اور اس حد کے اندر آپ نے رہنا ہے، اس حد سے باہر نہیں رہنا ہے۔ اور وہاں پہ مسجد نمرہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور اس میں جو آگے والا حصہ ہے، مثال کے طور پہ یہ مسجد ہے، وہ آگے والا حصہ جو اس کا ہے وہ میدان عرفات سے باہر ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں جا کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر پورا دن وہیں پہ بیٹھے رہتے ہیں، اور کوئی تھوڑا سا وقت بھی آپ نے عرفات کے میدان میں نہیں گزارتے۔ اس لیے یہ ہے کہ وہ عرفات جو آگے کا حصہ ہے وہ اس سے باہر ہے، جو عرفات کی حد ہے، اس لیے جو حد ہے اس کے اندر آدمی کو وہاں پہ بیٹھنا چاہیے، اور وہاں جو اپنی پھر یہاں پہ پورا دن عبادت کے اندر رہنا ہے۔ کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے، نماز پڑھ سکتا ہے، ذکر و اذکار زیادہ سے زیادہ کرے، قرآن کریم کی تلاوت کرے، دعا کرے، قرآن جو ہے جس کو زبانی یاد ہے وہ زبانی پڑھے، جس کو دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے، کسی کے پاس موبائل ہے اس میں سے دیکھ کے پڑھا جا سکتا ہے۔ سب سے عظیم دن ہے، اور یہ عرفات کا وقوف یہ رکن ہے۔ رکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ نے یہ چھوڑ دیا تو آپ کا حج باطل ہو گیا، حج ہوگا ہی نہیں۔ لیکن اس کے مقابلے میں واجبات ہیں، اگر وہ چھوٹ گئے تو دم دینے کی وجہ سے وہ آدمی کا جو ہے وہ رکن صحیح ہو جائے گا۔ لیکن جب آپ نے عرفات کے میدان میں رکنا ہی چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں جو ہے حج انسان کا باطل ہو جاتا ہے، اس لیے یہ اہم رکن ہے۔ اور بے شمار لوگ جو بیمار ہو جاتے ہیں یا کوئی حادثے کا شکار ہو جائے، سعودی حکومت کی جانب سے بے شمار ایمبولینس ہوتی ہیں، اور وہ لوگ جو ہے عرفات کے میدان میں ان کو لے جاتے ہیں وہاں پہ، اور اسی طریقے سے دوائی کا انتظام، ساری سہولت ان کے لیے ہوتی ہیں۔ عرفات کے میدان میں جاتے ہیں، جو حج کے ارکان ہیں وہ اس بیماری کی حالت میں بھی ان کو جو ہے وہ کرواتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کوئی آدمی بالکل بھی اہل نہیں ہے پھر بھی وہ اس دوائی کی حالت میں ساری سہولیات کے ساتھ وہاں پہ جاتے ہیں۔ اور یہ بہت بڑی خدمت ہے کہ جو وہاں کی حکومت انجام دے رہی ہے حجاج کرام کے لیے۔ اور یہاں عرفات کے میدان میں جیسے کہ میں نے بتایا آپ کو کہ ذکر و اذکار میں، قرآن کی تلاوت میں رہنا ہے، دعاؤں میں رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ وہاں جا کے سو جاتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، بلکہ وہ دن اہتمام، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ داؤد کی روایت ہے کہ اللہ رب العالمین اس دن میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ آپ اور ہم جو لوگ وہاں پہ اس سال جائیں اور جو آئندہ جائیں، اللہ رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں سے رکھے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اس رکن کو قبول فرمائے۔ اور پھر جو وہاں پہ دعا ہے، سب سے اہم دعا اللہ کے نبی نے فرمایا جو سابق انبیاء بھی پڑھا کرتے تھے، اور میں نے بھی جو پڑھی ہے وہ یہ دعا ہے کہ چوتھا کلمہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ بھی توحید کا کلمہ ہے، سب سے اہم دعا ہے یہ۔ اگر کوئی آدمی کچھ نہیں پڑھ سکتا تو حج سے جانے سے پہلے یہ چیزیں سیکھ کے جائے، یہ کلمہ یاد کر کے جائے، تاکہ اس کلمہ کا ورد وہ وہاں پہ کرتا رہے۔ اور اسی طریقے سے وہاں پہ جب ظہر کا ٹائم ہو جائے گا اور ظہر کا وقت ہو جانے کے بعد پھر وہاں پہ جو ہے جو وہاں پہ امام ہوگا یا حکومت جس کو یہ ذمہ داری سونپے گی، وہ حج کا خطبہ دے گا، عربی میں وہ خطبہ ہوگا، زبانوں میں ٹرانسلیٹ اس کی ہو جاتی ہے، موبائلوں میں جو ہے ایپ ایسے موجود ہیں جس کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں موجود ہیں، آپ تک آواز پہنچ رہی ہے، آپ خاموشی کے ساتھ اس خطبے کو سنیں، چاہے آپ سمجھ رہے ہیں یا نہیں سمجھ رہے ہیں۔ جو لوگ خیموں میں ہیں، دور ہیں، آواز نہیں پہنچ رہی ہے، کوئی بات نہیں، ان کا حج ہو جائے گا۔ ضروری نہیں کہ آپ خطبہ سنیں گے تو تبھی آپ کا حج ہوگا، نہیں، آپ کا وہاں پہ بیٹھنا ضروری ہے عرفات کے میدان میں، اور ضروری نہیں ہے کہ آپ خطبہ سنیں۔ اسی طریقے سے اگر امام کے ساتھ آپ کو نماز پڑھنے کا موقع مل رہا ہے تو کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اگر آپ خیموں میں آوازیں نہیں جا رہی تو آپ کو وہاں بھی نماز پڑھنی ہے۔ پہلے خطبہ ہوگا، خطبہ ختم ہو جانے کے بعد اب کیا ہوگی؟ اذان ہوگی۔ اگر آپ اذان سن رہے نہیں تو آپ اپنے خیموں میں اذان دیں، اور جو آگے کی جو باتیں میں بتاؤں گا اس کے اوپر عمل کرتے جاؤ۔ وہ یہ ہے کہ اذان ہو جانے کے بعد امام 2 رکعت پڑھائے گا، وہاں کے 2 رکعت پڑھائے گا، اور پڑھانے کے بعد جب یہ 2 رکعت ختم ہو جائیں گی، پہلے اذان ہوگی، اذان کے بعد 2 رکعت ہوں گی، پھر 2 رکعت کے بعد
آذان نہیں ہوگی، صرف اقامت ہوگی. اقامت ہو جانے کے بعد عصر کی 2 رکعت پڑھنی ہے. یعنی اس کو کہتے ہیں جمع بین الصلاتین، کہ 2 نمازوں کو ایک ساتھ پڑھنا. یہ حج میں بھی جائز ہے، اس کے علاوہ بھی جائز ہے. بہت سارے لوگ اس کا اہتمام نہیں کرتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہاں کہاں پہ یہ نمازیں جمع کی جا سکتی ہیں. لیکن وہاں پہ ظہر کی نماز کے ساتھ عصر کی نماز کو جمع بین الصلاتین، اور جمع تقدیم اس کو کہتے ہیں، ظہر کے ساتھ عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب جو ہے پورا دن یہیں پہ رہنا ہے. ایک عام غلطی لوگ کرتے ہیں، حج کا خطبہ ہو گیا، لوگ سوچتے ہیں حج ہو گیا، اب حج ختم ہو گیا. ٹھیک ہے، ایک رکن آپ کا ادا ہو گیا ہے، ابھی اور بھی ارکان آپ کے باقی ہیں، اور پھر وہ میدان عرفات کو چھوڑ دیتے ہیں، لوگ نکل جاتے ہیں. یہاں تک کہ شام ہوتی ہے تو پورا میدان عرفات کا میدان خالی ہو جاتا ہے. نہیں، بلکہ آپ کو وہیں پہ رہنا ہے یہاں تک کہ سورج غروب ہو جائے. سورج کے غروب ہونے تک واجب ہے حاجی کے لیے، مرد اور عورت کے لیے جو حج کی نیت سے آیا ہے اس کے لیے واجب ہے. اگر نہیں یہ واجب ادا کیا تو اس کو دم دینا پڑے گا، ایک بکری مکہ میں ذبح کرنی پڑے گی، اور جو ہے اہل مکہ پہ تقسیم کرنی پڑے گی، اس میں سے کچھ کھانا نہیں پڑے گا. تو یہاں تک کہ جب سورج غروب ہو جائے، باقاعدہ سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے. کھڑے ہو کر آپ دعا کریں اللہ سے، ہر ملک کے لیے، وطن کے لیے، اپنے لیے. یہاں نہیں دعا قبول ہوگی تو کہاں ہوگی؟ یہ مقامات مقدسہ ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مقامات کو اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کو باقاعدہ شرف والا بنایا ہے، بزرگی والا بنایا ہے، عزت و احترام والا بنایا ہے ان کو. اور یہاں پہ ایک غلطی اور لوگ کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ ایک مقام ہے جبل رحمہ. جبل رحمہ پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا. اس لیے قیام کیا کہ حجاج کرام کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور وہ جب وہ مقام مرتفع ہے، اونچی جگہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھنے پہ سوار تھے، وہاں آپ نے خطبہ دیا تاکہ سارے لوگوں کو پہنچ جائے، آواز میری سنائی دے دے، کیونکہ اس وقت میں مائک کا دور نہیں تھا کہ آواز دور تک پہنچ جائے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا یہ موقف ہے، یہاں پہ میں رکا ہوں، لیکن عرفات کا سارا میدان موقف ہے، جہاں کوئی ٹھہرنا چاہے وہ ٹھہر سکتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم لوگ وہ کام کرتے ہیں جس میں مشقت ہوتی ہے. سارے لوگ سوچتے ہیں کہ ہم وہ تھوڑی سی جگہ ہے، جتنی یہ مسجد ہے اس کا دائرہ بھی اتنا ہی ہوگا جبل رحمہ. سارے لوگ سوچتے ہیں اب ہم وہاں پہ چڑھیں گے، خطبہ ہو گیا، نماز پڑھ لیا، اب وہاں پہ جائیں. وہاں مر بھی جاتے ہیں لوگ، بھیڑ اتنی زیادہ ہوتی ہے، جان دے دیتے ہیں لوگ ایک غلط چیز کے اوپر جو سنت سے ثابت نہیں ہے، جس کا اللہ کے رسول نے حکم نہیں دیا ہے. اس لیے ہمیشہ غلط چیزوں سے بچنا چاہیے آدمی کو. اور وہاں پہ باقاعدہ کہا جاتا ہے کہ بھیڑ والی جگہوں سے آپ بچیں، آپ اپنے رکن کو ادا کریں، سہولت پیدا کریں دوسروں کے لیے، اپنوں کے لیے. تو یہ جو وہاں پہ جانا ہے یہ کوئی فرض بھی نہیں ہے، واجب بھی نہیں ہے، اور سنت بھی نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سارا موقف ہے جہاں بھی آپ رکنا چاہیں عرفات کے میدان میں رک سکتے ہیں، لیکن میں یہاں رکا ہوں، اور اس کی وجہ بھی میں نے آپ کو بتا دی کہ آواز تاکہ سارے لوگوں کو پہنچ جائے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ گئے. اس کے بعد جب سورج غروب ہو گیا، سورج غروب ہو جانے کے بعد اب ہم نے مزدلفہ کے لیے نکلنا ہے. لیکن وہاں پہ ہم نے مغرب کی نماز نہیں پڑھنی ہے. مغرب کی نماز عرفات کے میدان میں نہیں پڑھنی ہے، چاہے اس کا وقت جو ہے نکل رہا مغرب کی نماز کا. وہاں سے نکلیں گے ہم، باہر نکلنے کے بعد ہم مزدلفہ کی طرف. پیدل راستے بھی ہیں، جیسے کہ میں نے کہا سب سے بہترین راستہ ہے، وادی محصب درمیان میں آتی ہے، اور سہولت موجود ہے چلنے کے لیے، اور گاڑیاں بھی موجود ہیں. لیکن گاڑیوں کا رش اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ آدمی پیدل چلنے والا جلدی پہنچ جائے گا. اور ٹرین بھی موجود ہے، ٹرین کے ذریعے بھی آدمی جا سکتا ہے. جب وہاں سے آپ عرفات کے سورج غروب ہونے کے بعد نکل آئے، اب آپ نے مزدلفہ میں آنا ہے. مزدلفہ میں بھی جہاں پہ آپ کو جگہ مل جائے وہاں پہ آپ بیٹھیں. کوئی ضرور نہیں کہ خاص جگہ آپ کو مسجد میں ہی جانا ہے، مشعل حرام میں جانا ہے، کوئی ضرور. جہاں پہ جگہ مل جائے وہاں پہ آپ، کسی پہاڑ پہ مل جائے، جہاں پہ آپ کو جگہ مل جائے وہاں پہ آپ بیٹھیں. اور درمیان میں مینا اور مینا کے درمیان میں. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب آدمی پہنچ جائے وہاں پہ، جب آدمی مزدلفہ میں پہنچ جائے گا، اس کے بعد وہاں پہ چاہے آپ کسی وہاں پہ آپ کو اذان کی آواز آئے یا نہ آئے، آپ اپنی اذان دیں کہ 2 ساتھی ہیں، 4 ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، جتنے ساتھی آپ اذان دیں. اذان دینے کے بعد آپ مغرب کی 3 رکعت پڑھیں. اس کے بعد آپ اقامت کہیں اور عشاء کی 2 رکعت وہاں پہ آپ پڑھیں. یہاں پہ 2 رکعت پڑھنے کے بعد وتر اگر آپ پڑھنے جو ہے وہ پڑھ لیں، کیونکہ وتر ضروری ہے، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. باقی اس کے بعد بہت سارے لوگ رات اس دن بھی جاگتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مزدلفہ کی رات میں کوئی خاص عبادت ثابت نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی خاص اہم عبادت کہ یہ کرنا ہے، اتنی نماز پڑھنی ہے، اتنے رکعت پڑھنی، ایسی کوئی بھی بات. بلکہ اگر آپ سونا چاہتے ہیں آپ سو جائیں، لیکن شرط اس میں یہ ہے کہ آپ کا سر
نہیں ڈانپنا ہے، کیونکہ احرام کی حالت میں سر آپ کا کھلا رہے گا، پاؤں آپ کے کھلے رہیں گے، احرام کی چادروں میں جو لگی ہوئی ہیں پہنی ہوئی ہیں اس میں آپ سو سکتے ہیں۔ اور پھر یہاں پہ فجر کی نماز اول وقت میں آپ نے پڑھنی ہے۔ اب فجر کی نماز کا وقت ہو گیا، اذان ہوگی، آپ اس میں چاہے مسجد حرام، مشعر حرام مسجد ہے وہاں پہ موجود ہے، چاہے جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں وہاں پہ آپ جو ہے وہ نماز پڑھ لیں فجر کی۔ نماز پڑھنے کے بعد جو ہے یہاں پہ ایک اور بات کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے، وہ یہ کہ عورتیں ہیں یا جو کام کرنے والے لوگ ہیں، جو لوگ ضعیف ہیں، وہ اگر آدھی رات کے بعد مزدلفہ کے میدان سے مینا کے لیے نکلنا چاہتے ہیں تو نکل سکتے ہیں۔ تو یہ جو تاریخ آ گئی یہ 10 تاریخ ہے، 9 تاریخ کی بات ہوگی، اب 10 تاریخ کی بات ہے۔ 10 تاریخ کا دن حجاج کرام کے لیے سب سے مشقت کا دن ہے، سب سے زیادہ مصروفیت کا دن ہے، سب سے زیادہ مشغولیت کا دن ہے، سب سے زیادہ تھکاوٹ والا دن ہے، سب سے زیادہ تکلیف والا دن ہے یہ اگر دیکھا جائے 10 تاریخ کا دن۔ اس میں کیونکہ عبادتیں بہت زیادہ ہیں، آج کل کے دور میں جب سہولتیں موجود ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا حال ہوگا جب پیدل چلنا ہوتا تھا، جب مشقتیں زیادہ ہوتی تھی، راستے نہیں ہوتے تھے، آج کے دور میں بھی۔ تو جب ہم نے فجر کی نماز وہاں پہ پڑھ لی میدان مزدلفہ کے اندر، آپ وہاں سے مشعر حرام ایک جگہ ہے، آج وہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، آپ وہاں پہ کعبہ کی طرف اپنا چہرہ کر کے وہاں پہ دعا کریں، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور دعا قبول ہوتی ہے وہاں پہ، اس لیے وہاں دعاؤں کا اہتمام کریں۔ پھر جب آپ نے وہاں دعا بھی کر لی، آپ وہاں سے آپ نے نکلنا ہے، اور یہاں پہ ایک غلطی لوگ اور کرتے ہیں، وہ غلطی یہ ہے کہ لوگ وہاں سے کنکریاں جمع کرتے ہیں اور کنکریاں ساری اکٹھی کر لیتے ہیں کہ میدان مزدلفہ سے ہی ہم نے یہ کنکریاں اٹھانی، جبکہ یہ بات ثابت نہیں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور پھر ایک اور بات کرتے ہیں، وہ ان کنکریوں کو جمع کرتے ہیں، اس کے بعد ان کو دھوتے ہیں، حالانکہ ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ وہ کنکریاں کیا ہیں کہ چھوٹی چھوٹی اتنے چنے کے دانے، اتنی چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہوتی ہیں، نہ اس کو دھونا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور نہ یہ ثابت ہے کہ وہ ساری کنکریاں جو ہے مزدلفہ کے میدان سے اٹھانی ہے، ایسی بھی کوئی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ثابت نہیں ہے۔ آپ راستے میں مل جائیں، کہیں سے مل جائیں، آپ نے اس دن 10 تاریخ کو صرف 7 کنکریاں لینی ہیں۔ کتنی؟ 7 کنکریاں لینی ہیں۔ یہاں بھی آپ کو تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس سامان ہوگا، کیونکہ آپ نے کوئی چٹائی اٹھائی ہوگی، آپ کے پاس چھتری ہوگی، آپ کے پاس دیگر سامان ہوگا، اور آپ مزدلفہ سے آ رہے ہوں گے، اور وہاں پہ راستے بنے ہوئے ہیں مینا میں جانے کے لیے، بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے لیے۔ ضروری نہیں ہے آپ وہ سارا سامان اٹھا کے پہلے کنکریاں مارنے جائیں، آپ اپنا سامان اپنے خیمے میں رکھیں، آپ چھتری رکھیں، اور اکثر و بیشتر جو حوادث وہاں پہ ہوتے ہیں، جو حادثے ہوتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سامان اٹھایا ہوتا ہے، بیگ اٹھائے ہوتے ہیں، چھتریاں اٹھائی ہوتی ہیں، اور اتنا سامان جو آدمی کے استعمال کے قابل بھی نہیں ہوتا، اتنا اٹھا لیتا آدمی کے بھیڑ میں آدمی سامان گرتا ہے، 10-15 ریال کی چھتری ہے، اس کو اٹھانے کے لیے آدمی گرتا ہے، اور آدمی وہیں پہ بھیڑ کے اندر دب جاتا ہے۔ اس لیے ابھی حکومت نے وہاں پہ کوشش کی ہے کہ کسی کے پاس کوئی بھی بیگ ہے، کیسا بھی ہے، وہ اس کو وہیں پہ اتارو اور خالی جاؤ کنکریاں ساتھ لے کر، اور یہ بہتر ہے جان دینے سے۔ اور پھر جب آپ وہاں سے آئے، وہاں راستے بنے ہوئے ہیں، گلیاں بنی ہوئی ہیں، الگ الگ جو ہے وہ راستے بتائے گئے ہیں کہ یہ راستے حجاج کرام استعمال کریں، کنکریاں مارنے والے، یہ خیموں میں جانے والے یہ طریقہ استعمال کریں، تو ان کی پابندی بھی آدمی کو کرنی چاہیے تاکہ آدمی کی حفاظت رہے اور آدمی اپنے آپ کو محفوظ جو ہے وہ تسلیم کرے۔ تو وہاں سے جانے کے بعد اب جو پہلا کام ہے 10 تاریخ کو، وہ یہ ہے کہ مینا میں بڑے شیطان کو کنکریاں مارنے، اس کو کہتے ہیں جمرائے کبریٰ، جمرائے کبریٰ جو مکہ کی طرف ہے۔ اور یہاں پہ جب آپ مینا سے آئیں گے تو مینا سے آتے ٹائم آپ کو ایک پہلے جو ہے سکون ملیں گے، وہاں پہ شیطان نہیں ہوتا، بہت سارے لوگ یہ تصور کرتے ہیں شاید وہاں پہ شیطان ہے، شاید کسی صورت ہے، صرف وہاں پہ علامات بنی ہوئی ہیں، اور علامات جو ہے وہ کافی بڑی ہیں۔ پہلا ایک آئے گا جمرہ، اس کے بعد دوسرا جمرہ آئے گا، پہلے کو جو ہے سغرا، اس کے بعد درمیان والے کو وسطیٰ، اور آخر میں کبریٰ، جمرہ الوسطیٰ الکبریٰ جو مکہ کی طرف ہے۔ تو آپ نے پہلے دن 10 تاریخ کو پہلا بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرا بھی چھوڑ دینا ہے، تیسرا جو خانہ کعبہ کی طرف ہے وہاں پہ آپ آئیں گے، اور آپ آتے ہی وہاں سے ہی مارنا کنکریاں شروع کرتے، بلکہ آپ دیکھیں کہاں سے جگہ میرے لیے مناسب ہے، کہاں لوگوں کی بھیڑ کم ہے، کہاں پہ میرے لیے مارنا آسان ہو سکتا ہے، وہاں پہ آپ جائیں، وہاں سے آپ وہ کنکریاں اٹھائیں، کنکریاں اٹھانے کے بعد آپ پڑھیں بسم اللہ اللہ اکبر، اس کے بعد اس کو ماریں۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ رکھے اس طریقے سے مارنی ہے، وہاں پہ پہنچ ہی نہیں پائے گا، آپ نے اس طریقے سے پکڑنی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے وہ مارنی ہے تاکہ اس جگہ پہ لگے، وہاں پہ لگنی چاہیے۔ یہاں پہ ایک اور غلطی لوگ کرتے ہیں، کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی جوتے مارتا ہے، کوئی لاٹھیاں پھینکتا ہے، کوئی گالیاں دیتا ہے، اس سے شیطان خوش ہوتا ہے کیونکہ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ تو آپ نے مخالفت نہیں کرنی، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنا ہے، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کنکریاں مارنی ہیں، اور پھر وہاں پہ ستونوں کے ساتھ
नंबर लिखे होते हैं, अगर आप में से कोई गायब हो जाता है आप उसको कह दें कि अगर आप मुझसे छूट के गायब हो गए तो आप इस जगह पे इंतजार करें, मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। और क्योंकि 3-4 दिन का सफर होता है, मोबाइल जो है वो बैटरियां खत्म हो जाती हैं, राब्ता नहीं होता, तो वो नंबर वहाँ पे राब्ते के लिए सबसे आसान तरीके हैं। जब ये पहला काम आपने 10 तारीख को कर लिया वो था कि बड़े शैतान को कंकरियां मारना, वो 7 कंकरियां आपने मार ली। उसके बाद दूसरा काम ये करना है कि आपने कुर्बानी करनी है। कुर्बानी के लिए आपको थकावट की जरूरत नहीं, और बहुत सारे लोग कहते हैं आपने हाथ से लेके जानवर ज़ब्ह करूंगा। मैं वहां पे एक अरसे तक रहा हूँ, महाल है, बहुत मुश्किल है, थक जाता है आदमी, जानवर मिल नहीं पाते, फिर लेके ज़ब्ह कहाँ करेगा उनको। ज़ब्ह के लिए बल्दिया की तरफ से कवानीन होते हैं कि आपने, क्योंकि सारे लोग एक रास्ते पे ज़ब्ह करेंगे, लाखों की तादाद में लोग होते हैं, तो कहाँ जाएंगे वो सारी चीजें, तो इसलिए वो उनका एक निज़ाम है। अगर आप वहाँ पे टोकन ले लेते हैं और वो टोकन आपने कुर्बानी की कीमत जमा करा दी, उसके ऊपर उलमा मौजूद होते हैं, मशाइख मौजूद होते हैं, वो जानवर को देखते हैं, वो तसल्ली करते हैं और साथ में खड़े रहते हैं ज़ब्ह करने के वक्त भी। तो इसलिए ये है कि आदमी को टोकन दे दे, आसानी है। और उसके बाद बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये जो तरतीब में बताऊंगा अभी, कहते हैं ये वाजिब है कि छूटना है। बहुत सारे लोग 2-2 दिन फोन करते रहते हैं, जी हाँ हमारी कुर्बानी हो गई, आप क्या अगला काम करो या नहीं। ये करने की जरूरत नहीं, आपने टोकन दे दिया, आप ये तस्लीम कर रहे हैं, आप यकीन कर रहे हैं कि ये काम मेरा हो गया कुर्बानी वाला, तो आपने कंकरी मारने के बाद दूसरा काम जो है कुर्बानी का करना है। अब कुर्बानी आपकी हो गई, उसके बाद आपने बालों को मिटवाना है या कटवाना है, और मिटवाना जो है वो अफजल है। लेकिन अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, और इसमें आसानी है, बाद साहब आए, किसी ने कहा मैंने पहले कुर्बानी कर ली, किसी ने कहा मैंने पहले जो है कंकरी मार ली, किसी ने कहा मैंने पहले सर बना ली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये काम इसके बाद जो बाकी बच गया उसको कर लो, कोई हर्ज नहीं है, तो ये आसानी है। तो लोग कहते हैं ये वाजिब है जी, पहले तरतीब से ये काम करने हैं। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके लिए आसानी दे रहे हो, अल्लाह के हदीस में आता है कि अल्लाह के नबी को जब 2 काम दिए जाते हैं, मुश्किल और एक आसान, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसान काम को तरजीह देते थे। आप आसान काम को करते थे, तो आप क्या करें, आसान काम को तरजीह दें। आप ये मान लें कि आप जो है वो मेरी कुर्बानी हो गई, आप उसके बाद आपने बाल कटवा ली, उसके बाद जो है ये 3 काम आपके हो गए। और 3 काम करने के बाद आपके लिए अब जरूरी नहीं है कि इसी 10 तारीख को आप तवाफ करने के लिए जाएं, जरूरी नहीं है उसी दिन। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि 10 तारीख को ही जरूरी है, हमें तवाफ भी करना है, सही भीड़ है, मुशक्कत है, सारे लोग उसी रास्ते से जा रहे हैं, आप अपने खेमे में चले जाएं, आप वहां पे रात भी गुजार सकते हैं। आप मुनासिब वक्त देखेंगे जिसमें मिसाल के तौर पे रात 10-11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद, 1 बजे के बाद थोड़ा सा रश जो है वो कम होता है, आप उस वक्त के अंदर चले जाएं। और यहाँ पे गोया कि आपने कुर्बानी की, आपने हलक किया, हलक करने के बाद आपको मक्का में जाना है, तवाफ इफादा करना है, और उसके बाद जो है वो साई करनी है। लेकिन हलक करने के बाद यहाँ एक तहल्लुल आदमी को हासिल हो जाता है कि आदमी कपड़े पहन सकता है, लेकिन जिनकी बीवियां साथ में हो वो उनके साथ जिमा नहीं कर सकता, वो उनके साथ नहीं मिल सकता जब तक कि वो तवाफ इफादा और साई जो है वो ना कर ले, उसके बाद वो बीवियां भी उनके लिए हलाल हो जाए। जब ये 5 काम हो गए तमत्तु के लिए करने वाले के लिए, उसके बाद ये है कि वो मीना के अंदर ये गुजारेगा, इसलिए वक्त मुख्तार मैं चाहता हूँ कि सारी चीजें मुकम्मल हो जाए। तो ये जो उसके बाद ये बाकी अय्याम बचेंगे वो मीना के अंदर, ये रात भी आपने मीना के अंदर गुजारनी है। आगे 11वीं तारीख आ रही है, 10 तारीख के बाद जो 11वीं तारीख की रात आएगी वो रात भी आपने मीना में गुजारनी है। अगर आप मक्का में आगे तवाफ करने के लिए, तब भी आपने वो रात जाके मीना के अंदर गुजारनी है, और ये वाजिब है रात वहां पे गुजारना। रात गुजार दी आपने मीना के अंदर, वहां पे आप खाने पीने के दिन है, और उसके बाद अल्लाह के जिक्र के दिन है, और उसके बाद जो है लोगों से मिलने जुलने के दिन है, तबलीग के दिन है, वाज के दिन है, ये सारी चीजें आप वहां पे कर सकते हैं। फिर दूसरे दिन 11 तारीख को आपको ज़वाल के बाद, बहुत सारे लोग जिस वक्त मर्जी आई मार, सुन्नत तरीका को आदमी को तरजीह देना चाहिए, सुन्नत को मद्देनजर रखना चाहिए। जब ज़वाल हो जाए और ज़वाल मतलब ज़ोहर की नमाज का टाइम हो जाए, उसके बाद आप जाएं और आपने जो है 3 शैतानों को कंकरियां मारनी है, और 7 यानी 21 कंकरियां आप ले लेंगे। और पहला जब आएगा जमरा, उसको आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर क्या के 7 कंकरियां मारनी है, फिर आप आगे जाएंगे, और इन कंकरियां मारने के बाद आप खाना काबा की तरफ मुड़ के दुआ भी कर सकते हैं। दूसरे पे आएंगे, वहां पे आपने 7 कंकरियां मारनी है, फिर तीसरे को आप जाएंगे, वहां भी आपने जाके 7 कंकरियां मारनी है। तो ये 11वीं तारीख को आपने जो है वो 21 कंकरियां जो है वो मारी है, और पहली 10 तारीख को आपने 7। इसी तरीके से फिर 12 तारीख जो है वो दाखिल हो गया। रात ये भी मीना के अंदर गुजारनी, कोई मक्का में दिन में जाता है जा सकता है, किसी साथी के पास कहीं भी जाना चाहता है जा सकता है, लेकिन रात मीना के अंदर फिर आके उसको गुजारनी है। और फिर जब 12 तारीख को फिर ज़वाल के बाद ये 7 कंकरियां जो है तीनों शैतानों को मारनी है,
اور پھر اس کے بعد اگر 12 تاریخ کو قرآن کریم نے فرمایا فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ ومن تاخر فلا اثم علیہ، اگر آپ 12 تاریخ کو شام کی نماز سے پہلے سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے مینا چھوڑ دیا ہے تو اب آپ کو 13ویں دن کی کنکریاں مارنا آپ کے لیے ضروری نہیں ہے، آپ مکہ میں چلے جائیں، آپ وہاں پہ جا کے عبادت کریں، وہاں پہ رہیں۔ اور لیکن اگر آپ 12 تاریخ کو شام کو آپ وہاں پہ مینا میں رکے تھے، آپ وہاں سے نہیں نکلے، اب آپ کے لیے واجب ہے کہ آپ 13ویں تاریخ کو بھی تینوں شیطانوں کو ساتھ کنکریاں ماریں اور اس کے بعد جو ہے آپ مکہ میں چلے جائیں۔ پھر آدمی کا ایک رکن باقی رہ جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب آپ مکہ کو چھوڑیں گے اس سے پہلے آپ کو جو ہے وہ طواف وداع کرنا ہے، طواف وداع یہ بھی واجب ہے۔ اور اگر کسی نے چھوڑ دیا تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک مکہ کے اندر ایک بکری ذبح کرے اور اس میں کھائے نہ بلکہ اہل مکہ کو تقسیم کرے، اس کے لیے بھی کوپن وہاں پہ موجود ہیں، وہ وہاں پہ جو ہے اس کو بھی خرید سکتا ہے۔ تو یہ آخری جو رکن ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے طواف وداع کرنا، اس کے لیے ضروری ہے مثال کے طور آپ کو 2 گھنٹے بعد 3 گھنٹے بعد 4 گھنٹے بعد آپ نے نکلنا ہے، مکہ چھوڑنا ہے، اس سے پہلے آپ نے طواف وداع، مثال کے طور پر آپ نے سوچا کل میں نکل جاؤں، آج آپ نے طواف وداع کر لیا لیکن آپ کل رک کے تو پھر آپ کو وہ کرنا ہے، یعنی آپ کا آخری کام ہونا چاہیے کہ طواف وداع جو ہے وہ آخری ہونا چاہیے، اس کے بعد آپ مکہ چھوڑ دیں گے اور اس کے بعد آپ کا حج مکمل ہو گیا۔ ایک اور بات آپ کے ذہن میں وہ یہ بتا دوں کہ وہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ منورہ جانا میرے لیے ضروری ہے، نہیں تو میرا حج نہیں ہوگا۔ جانا چاہیے، میں اس میں ممانعت نہیں کر رہا، اور طریقہ بھی بنا ہوا ہے، جو آج یہاں سے جاتے ہیں 8 دن مدینہ میں بھی رکتے ہیں، طریقہ بنا ہوا، لیکن یہ تسلیم کرنا کہ اگر میں مدینہ نہ گیا تو میرا حج نہیں ہوگا، یہ نہ حج کے ارکان میں سے ہے، نہ حج کے واجبات میں سے ہے۔ حج آپ کا ادا ہو گیا، آپ نے یہ حج کے جو ارکان میں نے بتائی یہ کر لیے، آپ کا حج ہو گیا، اب آپ مدینہ جانا چاہتے ہیں زیارت کے لیے آپ جا سکتے ہیں، اچھی بات آپ جائیں، وہاں بھی زیارتیں ہیں اور وہاں پہ کیا کیا زیارتیں ہیں وہ بھی وہاں پہ موجود ہے، وہ جانے کے بعد آدمی کر سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ آدمی کے حج میں کوئی کمی باقی نہیں رہی، اس کا حج انشاءاللہ قبول ہے، اس کا حج ہو جائے گا، اگر وہ مدینہ نہ بھی گیا تب بھی اس کا حج جو ہے وہ ہو جائے گا، اس کے حج میں کوئی کمی نہیں ہوگی جبکہ اس نے جو ہے وہ ارکان ادا کرے گا۔ تو ارکان میں سے یہ ہے حج میں سے کہ جن ارکان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی نے وہ چھوڑ دیا تو اس کا حج باطل ہو جائے گا، حج نہیں ہوگا۔ پہلی چیز وہ احرام یہ ہے کہ 2 چادریں، نیت سب سے اہم چیز ہے کہ نیت کرنی ہے۔ اسی طریقے سے عرفات کے میدان میں رکنا اور طواف افاضہ جو 10 تاریخ کو کرنا ہے اور اس کے ساتھ حج کی سعی، یہ 4 چیزیں ضروری ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی 4 چیز چھوڑ دی تو آدمی کا حج نہیں ہوتا ہے۔ واجبات جو ہے وہ تقریباً 7 واجب ہیں، اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ احرام سے میقات سے احرام باندھنا، اس کے بعد جو ہے مزدلفہ کے میدان کے اندر جو ہے وہ وقوف عرفہ کے دن سورج غروب ہونے تک وہاں پہ رہنا، اسی طریقے سے مزدلفہ کے اندر رات گزارنا، اور اسی طریقے سے مینا کے اندر جو ایام تشریق کراتے ہیں وہ گزارنا، شیطان کو کنکریاں مارنا، اگر شیطان کو کنکریاں مارنے کوئی ضعیف بزرگ ہے نہیں مار سکتا ہے، وہ کسی کو کہتا ہے کہ آپ میری طرف سے یہ کنکریاں مار دیں تو وہ مار سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وکیل بنایا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے حال کو تقسیم کرنا، کوئی آدمی نے بال نہیں کٹائے تو اس کا ایک واجب چھوٹ گیا ہے تو وہ بڑی ضرور کرے گا، اور آخری جو 7واں واجب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو طواف وداع کرنا۔ یہ ضروری چیزیں تھیں جو حج کے تعلق سے میں نے آپ کے سامنے بیان کی۔ اللہ رب العالمین ہمیں حج کے احکام کو سیکھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اپنے مقدس گھر کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے، وہاں ہمیں جانے کا موقع دے، اور ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو اللہ رب العالمین اس مقدس طریقے کے تعلیم کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں حج کرنے سے پہلے حج کے احکام، اس کے مسائل اور ان چیزوں کو سمجھنے اور سیکھنے کی اللہ رب العالمین ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ساری چیزیں یہاں پہ موجود ہیں، نیٹ پہ موجود ہیں، یوٹیوب پہ یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ہر زبان میں موجود ہیں، اس سے پہلے یہ چیزیں سیکھیں آپ، اور اپنے بزرگوں، اپنے والدین جو جاتے ہیں ان کو سکھائیں، اس کے بعد اس کے لیے آدمی کو جانا چاہیے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بآيات الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك رؤوف رحيم وقول هذا استغفر الله الرحيم